دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں کتنی تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں۔ یوں ہی کیلنڈر کو دیکھتے ہوئے تانیہ کو احساس ہوا کہ شایان کو سکھر گئے 2 مہینے سے زیادہ ہو چکے تھے، اور اس تمام عرصے میں شایان کی صورت دیکھنا تو دور، اس نے شایان کی آواز تک نہیں سنی تھی۔ حالانکہ اس کا دل بہت چاہا کم از کم ایک بار تو اسے فون کر لے، مگر اس نے سختی سے خود کو روک لیا۔ وہ اتنی ارزاں بھی نہیں تھی۔ انٹر کام کی بیپ پر اس کا دھیان بٹا تھا۔ ہیلو، انٹر کام کا بٹن پریس کرتے ہوئے اس نے کہا، میڈم مس فائزہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ ہاں اندر بھیجو، اور چائے بھی۔ فائزہ کے نام پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تانیہ حیران ہو کر فائزہ کے یوں آفس آنے کی وجہ سوچنے لگی۔ چند لمحوں بعد فائزہ ایک دم سے اس کے آفس کا دروازہ کھول کر اندر آئی اور آتے ہی بولی، شایان کے فادر کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ تانیہ کچھ دیر کچھ بول ہی نہ سکی، پھر کچھ کوشش کر کے اس نے خود کو ہلنے پر آمادہ کیا۔ وہ ٹھیک ہے؟ سمجھو جان بچی ہے۔ فائزہ خود بھی پریشان نظر آ رہی تھی۔ یہ بھی بڑی بات ہے۔ تانیہ نے اسے دلاسا دینے کو کہا، پھر پوچھا، اب ان کی کنڈیشن کیسی ہے؟ ابھی تو صبح انہیں روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، پرسوں رات سے تو آئی سی یو میں تھے۔ تانیہ کو خیال آیا کہ وہ جب سے آئی ہے کھڑی ہے۔ اچھا بیٹھ تو جاؤ۔ نہیں، وہ اسی طرح کھڑی رہی۔ میں ہسپتال جا رہی ہوں اور راستے میں تمہارا آفس آیا تو سوچا تمہیں اطلاع کر دوں۔ میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ، تانیہ نے جلدی سے کہا، پھر انٹر کام پر طارق صاحب کو بیٹھنے کا کہہ کر اپنے سامنے کھلی فائل سے سمیٹنے لگی۔ یس میڈم، ذرا دیر میں ایک اڈھیر عمر صاحب آفس میں تھے۔ طارق صاحب، یہ فائل میں نے دیکھ لی ہے، جیسے ہی پاپا فیکٹری سے آئیں سائن کروا لیجئے گا، اور یہ کوٹیشن سپریم کارپوریشن کو آج ہی فکس ہو جانی چاہیے، اور اگر پاپا میرا پوچھیں تو کہہ دیجئے گا ضروری کام سے گئی ہوں، 1-1.5 گھنٹے میں آ جاؤں گی۔ جلدی جلدی بولتے ہوئے اس نے 2 فائلیں ان کو پکڑائیں، پھر بیگ کا اسٹریپ کندھے پر ڈال کر موبائل اور چابیاں اٹھاتی فائزہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی آفس سے نکل گئی۔ فائزہ کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کون سے ہسپتال میں ہیں؟ آغا خان۔ سڑک پر آتے ہی تانیہ نے پوچھا تھا، اور فائزہ کے جواب پر وہ خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگی، مگر کچھ یاد آنے پہ پوچھا، شایان کو پتہ ہے؟ انکل کو ہارٹ اٹیک ہفتے کی رات کو ہوا تھا، اور شایان ہر ویکنڈ پر کراچی آتا ہی ہے۔ انکل کو اسپتال بھی وہی لے کر گیا تھا۔ تانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شایان ہر ویکنڈ پر کراچی آتا ہے؟ ہاں، فائزہ نے اس کے لہجے پر دھیان دیے بغیر کہا۔ بہت پریشان ہے بیچارہ، مجھے تو ڈر ہے کہیں خود بیمار نہ پڑ جائے۔ انکل سے محبت بھی تو بہت کرتا ہے۔ پرسوں رات سے ہاسپٹل میں ہے، ایک پل کے لیے نہیں سویا، نہ کھانے پینے کا ہی کچھ ہوش ہے۔ وہ شایان کا احوال کیا سنتی، ابھی تک اس کی حیرت ہی ختم نہیں ہوئی تھی۔ فائزہ ذرا دیر کو خاموش ہوئی تو اس نے پھر پوچھا، فائزہ، کیا واقعی شایان ہر ویکنڈ پر کراچی آتا ہے؟ ہاں بابا، ہر ویکنڈ پر۔ وہ تانیہ کی بار بار کی تکرار سے الجھ گئی۔ اگر کوئی ضروری کام ہو تو اور بات ہے، ورنہ وہ اپنی روٹین نہیں بدلتا۔ کمال ہے، وہ ونڈو اسکرین کے پار دیکھ کر بولی۔ فائزہ کو ایک دم خیال آیا اور وہ تیزی سے اس کی طرف مڑ کر بولی، کیا وہ تم سے نہیں ملتا؟ تانیہ نے تلخی سے مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلا دیا، فون تو کرتا ہوگا۔ اس بار تانیہ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ فائزہ چپ سی ہو گئی۔ واہ شایان صاحب، پاس تھے تو جلاتے تھے، دور گئے تو راکھ کر ڈالا۔ اس پر کیا شان بے نیازی ہے کہ مڑ کر خبر تک نہ لی؟ مگر کیا میرے رت جگے اتنے ہی بے اثر تھے کہ تمہاری نیند نہ اڑا سکے؟ اس کی آنکھوں میں چبھن بڑھنے لگی تو اس نے ڈیش بورڈ پہ رکھے سن گلاسز اٹھا کر آنکھوں پر چڑھا لیے۔ چوٹ تو لگ چکی، اب زخم دکھانے کا کیا فائدہ؟ گاڑی ہسپتال کے سامنے رک گئی۔ فائزہ نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور اترنے لگی تو دھیان آیا وہ ابھی تک سیٹ پر ہے، اور اس نے انجن بھی بند نہیں کیا تو پلٹ کر پوچھا، تم اندر نہیں آؤ گی؟ تم چلو، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں، وہ بدستور سامنے دیکھتے ہوئے بولی، اور فائزہ کے اترتے ہی وہ زناٹے سے گاڑی بھگا کر لے گئی۔ کافی دیر تک بے مقصد شہر کی سڑکوں پر گاڑی بھگانے کے بعد بھی خون کے ابال میں کمی نہیں آئی تو تھک کر اس نے گھر کے راستے پہ گاڑی موڑ دی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ملازمے پہ پڑی تو اسے پکار کر کہا، خدیجہ، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں اور کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ پھر وہ رکی نہیں اور سیدھی اپنے روم میں آ گئی۔ جذباتی ٹوٹ پھوٹ کے بعد اب اس کے اعصاب شکستہ ہونے لگے تھے۔ اس پر ہجان طاری تھا۔ دروازہ لاک کر کے اس نے ہاتھ میں پکڑی ہر چیز بیڈ پر پھینکی اور خود کارپیٹ پر گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ ہولے ہولے لرزتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی، میرا اعتبار توڑنے کی تمہارے پاس کوئی وجہ نہیں تھی شایان، اگر کوئی وجہ ہوتی تو تم مجھ سے لڑتے، مجھے الزام دیتے، مگر تم تو بنا کچھ کہے ہی پلٹ گئے، لفظوں کا آزار دے جاتے، میں کب تک تمہاری خاموشی سنوں؟ کچھ تو بولا ہوتا شایان، میں سمجھا لیتی خود کو کہ تم نے دھوکہ دیا ہے، مگر اب کیا کروں؟ خود کو کیسے سمجھاؤں؟
اب اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ درد سے پھٹتے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے اس کا گلا رند گیا تھا۔ قصور تمہارا نہیں، غلطی میری ہے۔ میں نے کیوں تم پہ اعتبار کیا؟ میں نے کیوں تم سے محبت کی؟ کیوں میں آج بھی تم سے محبت کرتی ہوں؟ جب ساتھ ہی نہیں دینا تھا تو تم کیوں میرے پاس آئے؟ اگر جانا ہی تھا تو میری زندگی میں، میرے دل میں آنے کا تمہیں کیا حق تھا؟ پاس آ کر دور جانے کا، جھلک دکھا کر چھپ جانے کا کھیل بہت بار کھیلا ہوگا۔ وہ اب چلا رہی تھی۔ بہت سو کو ٹر پایا ہوگا، بہت ہوں گی جو تمہارے لیے روتی ہوں گی، مگر میں تانیہ فاروقی ہوں، ان بہت سی لڑکیوں سے بہت الگ۔ مجھے تڑپتا دیکھنے کی تمہاری خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی شایان۔ نہ میں تڑپوں گی نہ روں گی، تم وہ نہیں جس کے لیے میں خود کو برباد کر لوں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ نہیں روئے گی، مگر دونوں بازو سختی سے اپنے گرد لپیٹ کر، پیشانی گھٹنوں سے ٹکا کر گٹھری بنی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سورج ڈھل چکا تھا اور کمرے میں اندھیرا بھرنے لگا تھا، لیکن تانیہ نے لائٹ جلائی نہ ہی پردے سمیٹے۔ وہ بے حس و حرکت اوندھے منہ کارپیٹ پر سمٹ کر لیٹی تھی۔ اب وہ رو نہیں رہی تھی۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا، بال بے ترتیب ہو رہے تھے، بکھرے بکھرے حلیے کے ساتھ اس کے سر میں درد کی تیز لہریں اٹھ رہی تھیں۔ کئی گھنٹوں تک رونے کی وجہ سے وہ تھک چکی تھی اور اب اس میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ اٹھ کر بیڈ کے دراز سے پین کلر ہی نکال کر لے لے۔ پھر کچھ دقت سے ہی صحیح، مگر اس نے خود کو ہلنے پر آمادہ کر ہی لیا۔ وہ کھسک کر ٹیبل کی طرف گئی۔ ٹیبل کے سہارے سے بیٹھنے کے بعد اس نے جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور گلاس پکڑ کر اٹھتے ہوئے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ پھر دراز کھول کر پین کلر نکالی اور 2 گولیاں پانی کے ساتھ لے کر گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سو جائے، مگر آنکھوں میں درد اتنا زیادہ تھا کہ بند کرنا بھی مشکل تھا۔ وہ چٹ لیٹی نیند آ جانے کا انتظار کرتی رہی۔ اگلی صبح شاور لے کر ڈریسنگ روم میں آئی تو آئینے میں اپنی ہی صورت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے سوجے ہوئے تھے۔ نہانے سے چہرے کی پسماردگی تو کم ہو گئی تھی، مگر زردی جھلک رہی تھی۔ اس حالت میں سب کا سامنا کرنا مشکل لگ رہا تھا، مگر اس کے سوا چارہ بھی کیا تھا؟ گیلے بالوں کو ڈرائر سے خشک کر کے وہ ڈائننگ روم میں آ ہی گئی۔ عمیر عزیر تو کالج جا چکے تھے اور دادا جان بھی ناشتہ ان کے ساتھ کر کے اس وقت اسٹڈی میں چلے جاتے تھے۔ مریم البتہ نورالہدیٰ کے ساتھ ہی ناشتہ کرتی تھی، اور جب سے تانیہ نے آفس جانا شروع کیا تھا وہ بھی ان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہوتی۔ نورالہدیٰ اس پر نظر پڑتے ہی چونک گئے۔ انہوں نے مریم کی طرف دیکھا۔ ان کے تاثرات بھی نورالہدیٰ سے مختلف نہیں تھے۔ بہادر، میرے لیے چائے لے آؤ۔ سلائس پر بٹر لگاتے ہوئے وہ خود کو نارمل پوز کرنے کے لیے کچھ ضرورت سے زیادہ اونچی آواز میں بولی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ مریم اس کے پوز کرنے سے ذرا بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ تانیہ کو بھی اندازہ تھا کہ کچھ بھی نہیں سے کام نہیں چلے گا۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا جسے ابھی ابھی بہادر چھوڑ گیا تھا اور سیب لے کر بولی، اب تو ٹھیک ہوں، مگر طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے آفس سے جلدی اٹھنا پڑا۔ پھر جو ٹیبلٹ لے کر سوئی ہوں تو 1 گھنٹہ پہلے ہی آنکھ کھلی ہے۔ اس نے غیر محسوس انداز میں کل سارا دن کمرہ نشین رہنے کی بھی وضاحت کر دی۔ مجھے ابھی بھی تم ٹھیک نہیں لگ رہی ہو، تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ جی ماما، وہ ان کی تاکید کے جواب میں بولی۔ مریم تو قدرے مطمئن ہو کر ناشتہ کرنے لگی، مگر نورالہدیٰ مستقل اسے دیکھ رہے تھے۔ حالانکہ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، مگر ان کا اس طرح دیکھنا تانیہ کو پریشان کر رہا تھا۔ پھر بھی وہ آرام سے ناشتہ کرتی رہی۔ آخر انہوں نے تانیہ پر سے نگاہ ہٹا لی۔ میرا خیال ہے آج تم آفس مت جاؤ، گھر پر ہی رہ کر آرام کرو۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، اس نے کپ میں جھانکتے ہوئے کہا۔ نورالہدیٰ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے پاس آ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنی طرف کیا۔ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، مگر اس وقت تکلیف اور بھی زیادہ ہوگی جب تم اپنی تکلیف مجھ سے چھپاؤ گی۔ تانیہ کو ان کے چہرے پہ وہی کھویا ہوا سا تاثر نظر آیا جو اکثر تانیہ کو دیکھتے ہوئے ابھر آتا تھا۔ وہ جھکے اور اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ ان کی چوڑی پشت کو دیکھتے ہوئے تانیہ حیران ہو رہی تھی۔ نہ اس نے کچھ کہا، نہ پاپا نے کچھ پوچھا۔ انہیں پھر شک کیسے ہوا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے؟ پھر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، اور جب یقین ہو گیا کہ نورالہدیٰ چلے گئے ہیں تو لاؤنج میں آ کر وقت گزاری کے لیے ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ مریم کہیں جانے کی تیاری میں لاؤنج سے گزر رہی تھی۔ تانیہ نے دور سے ہی انہیں بائے کہا۔ مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے دروازہ کھولا، پھر کچھ سوچتی نظروں سے گلاس وال کے دوسری طرف تانیہ کو دیکھ کر انہوں نے دروازہ بند کیا اور لاؤنج میں آ گئی۔ کچھ خاص پروگرام دیکھ رہی ہو؟ نہیں۔ فوراً سیدھا ہو کر اس نے ٹی وی کی آواز کم کر دی۔ تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ صوفے پر اس کے ساتھ بیٹھتی بولی۔ کہیں؟ وہ ہمتاً گوش ہوئی۔
بات تو کوئی نئی نہیں ہے، پر عروسہ کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے۔ حالانکہ میں بہت واضح انداز میں اسے کہہ چکی ہوں کہ تم ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہو، مگر وہ کہتی ہے شادی نہ صحیح منگنی تو کی جا سکتی ہے۔ اور سچ پوچھو تو مجھے بھی اس کی بات پسند آئی ہے۔ فی الحال منگنی کر دیتے ہیں، پھر جب تم ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہو جاؤ تو شادی کر دیں گے۔ اور کیا پتہ ایک بار انصر کے ساتھ رشتے میں بن کر شادی کا فیصلہ تمہارے لیے زیادہ آسان ہو جائے۔ پھر اسے چپ دیکھ کر بولی، چپ کیوں ہو، کچھ تو بولو۔ کیا بولوں ماما؟ وہ ہنسی۔ پلصراط پہ ٹھہروں یا کٹ جاؤں کچھ حاصل نہیں ہوگا، پر شاید کچھ گنوانا بھی نہ پڑے۔ لیکن اگر گزر جاؤں تو سب گنوا دوں گی، مگر شاید تب بھی میرے ہاتھ خالی نہیں رہیں گے۔ بن مانگے ہی صحیح، لیکن زندگی کچھ عطا تو کرے گی۔ پر نفع کس میں ہے اور نقصان کہاں؟ حساب کروں گی تو وہی پتہ چلے گا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ خاک بھی نہ سمجھیں۔ تانیہ انہیں دیکھ کر مسکرائی۔ آپ چاہتی ہیں نا میں شادی کر لوں؟ ہاں، میں سوچ کر جواب دوں گی۔ پتھر میں جونک تو لگی۔ اس کی بات پر مریم نہال ہو گئی۔ بس اب چاہے تم کچھ بھی جواب دو، میرے لیے تو یہ بھی بہت ہے کہ تم شادی کے بارے میں سوچنے کو تیار ہو گئی ہو۔ تانیہ انہیں خوش دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔ اپنی خوشیوں کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ ان کی خوشیوں سے کتنا دور ہو گئی تھی۔ جانے سے پہلے کتنی ہی دیر تک وہ اسے خود سے لپٹا کر پیار کرتی رہیں۔ اس نے کہہ تو دیا کہ سوچے گی، پھر کچھ سوچنے کی کوشش میں وہ کچھ بھی سوچ نہیں پا رہی تھی۔ کتنا وقت گزر گیا اسے کچھ احساس بھی نہیں تھا۔ کسی نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر مڑی، اور اپنے برابر بیٹھے امیر کو دیکھ کر اسے ایک بار پھر چونکنا پڑا۔ وہ یونیفارم بدل چکا تھا، جس کا مطلب تھا اسے کالج سے آئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ تانیہ کو یقین نہیں ہوا کہ وہ پچھلے 3-4 گھنٹوں سے ایک ہی حالت میں بیٹھی تھی۔ بیٹھے بٹھائے کھو جانے کی عادت یا دادا جان کی ہے یا پھر پاپا کی؟ آپ نے یہ عادت کب سے اپنا لی؟ اتنی دیر سے آپ کو آواز دے رہا ہوں مگر آپ ہیں کہ کچھ سنتی ہی نہیں؟ میں کچھ سوچ رہی تھی، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ عزیر کہاں ہے؟ ڈائننگ ٹیبل پر آپ کا انتظار کر رہا ہے، اور دادا جان بھی وہیں ہیں۔ چلو پھر۔ وہ ڈائننگ روم میں آ گئی۔ اسے بھوک نہیں تھی، پر سب کا ساتھ دینے کو اس نے تھوڑے سے چاول پلیٹ میں نکال لیے۔ آپ ہی صبح بتا دیا ہوتا آپ چھٹی کرنے والی ہیں، میں بھی کالج نہیں جاتا۔ بہت اچھا کیا میں نے جو صبح نہیں بتایا، ورنہ بیکار کالج بنک کرتے۔ وہ عزیر کے تعصب سے بولنے پر بولی تو امیر ہنسا۔ یوں بھی اس کے ساتھ پورا دن بتانا آسان نہیں، وہ تو میری ہی ہمت ہے جو اسے جھیل لیتا ہوں۔ دادا جان، تانیہ اور امیر ہنسنے لگے تو وہ منہ بنا کر شکایتی انداز میں بولا، تم دونوں کیوں ہر وقت اسے چھیڑتے رہتے ہو؟ اس کی داد رسی میں دادا جان ذرا روب سے بولے۔ امیر جھٹ سے بولا، ہمیں چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے، یہ پیدائشی چھڑا ہوا ہے۔ اور پھر تانیہ کے ساتھ مل کر ہنسنے لگا۔ بات صحیح تھی، اس لیے اظہر فاروقی بھی مسکرائے تو عزیر بیچارہ اور روحان سا ہو گیا۔ روتے نہیں بیٹا، تم ان نامعقولوں کو چھوڑو، کھانا کھاؤ۔ انہوں نے اسے پچکارتے ہوئے نوالا اس کے منہ میں رکھا تو وہ سچ مچ بہل کر کھانے لگا۔ دیکھا تم تینوں میں ایک عزیر ہی ہے جو سیدھا اور معصوم ہے، اور تم دونوں ہر وقت اس کی معصومیت کا مذاق اڑاتے ہو۔ عزیر نے یوں گردن اکڑا کر دیکھا جیسے اظہر فاروقی نے اسے کوئی اعزاز بخشا ہو، اور اس کی اس حرکت پر وہ دونوں اور بھی ہنسنے لگے۔